امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو سال اول اردو کا آج لیکچر ہوگا۔ کل ہم نے جہاں تک چھوڑا تھا اس سے ہم مزید جو ہے آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو نظم ہے وحدانیت، اس کے جو ریلیونٹ شعر ہیں، اس سے متعلق جو شعر ہیں وہ ہم نوٹ کریں گے۔ شعر نمبر 6، قرآن اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ میں تیرے عشق میں یوں ڈوبا ہوں جیسے لیلا کے عشق میں مجنون۔ حدیث نبی ہے، تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کے حضور معافی طلب کرے اور اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ سب سے پہلے یہ شعر دیکھیے کہ نظم وحدانیت ہے، شعر نمبر 6 ہے، قرآن اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر اس سے متعلق شعر ہے کہ میں تیرے عشق میں یوں ڈوبا ہوں جیسے لیلا کے عشق میں مجنون۔ یہ حدیث نبوی ہے کہ تم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کے حضور معافی طلب کرے اور اللہ معاف کر دینے والا ہے۔ کل ہم نے شعر نمبر 5 پڑھا تھا، شعر نمبر 6 جو ہے اس سے آج اس کی وضاحت کریں گے۔ شعر نمبر 6 ہے کہ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک خیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت کرے باطل بھی تو۔ لیکن اس شعر میں شاعر نے ماضی کے اوراق جو ہیں پلٹے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ بات طے شدہ ہے کہ مسلمانوں نے ہر دور میں اپنی عظمت کے جھنڈے جو ہیں وہ گاڑے، اور ہمیشہ جو مسلمان ہے باطل قوتوں کے خلاف جو ہے نبرد آزما رہا
تاریخ کے انگنت واقعات ہیں، اور شاعر بھی اسی موقف کو پیش کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو ایک بڑی طاقت عطا کی ہے، ہمت بھی ہے، اس میں حوصلہ بھی ہے، اگر وہ چاہے تو دنیا میں انقلاب جو ہے وہ برپا کر سکتا ہے۔ اس کی عظمت اس قدر ہے کہ وہ باطل قوتوں کے خلاف جو ہے پوری طرح سے جدوجہد کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ طاقت عطا کر دی ہے تو اسے دل میں کسی قسم کا کوئی اندیشہ جو ہے وہ نہیں لانا چاہیے۔ اور پہلے مصرے میں اس نے واضح کر دیا اور اس کے لیے ایک مثال پیش کی ہے کہ شعلہ بن کے پھونک دے خواہشات پہ اللہ۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ خشک گھاس ہو اور اگر اسے دیا سلائی کی مدد سے جلایا جائے تو خشک گھاس جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اور اس کا شعلہ دیکھیں کہ شاعر بھی اس شعر میں یہی موقف اختیار کرتا ہے کہ مسلمان کو شعلے ہی کا کردار ادا کرنا چاہیے، شعلہ بن جانا چاہیے، اور شعلہ بن کر وہ شرک کی گھاس کو جلا کر راکھ کر دے۔ کہ جو ظاہری بات ہے کہ مسلمان شرک پر آمادہ نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے خالق ہے، مالک ہے، وہی تمام دنیا کا حاکم ہے، اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ تو ایک مخلوق کو صرف اپنے رب ہی سے رجوع کرنا چاہیے، اسی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ تو شاعر کا موقف یہ ہے کہ اگر دنیا میں شرک کی کیفیت ہے تو وہ شعلہ بن کے اس شرک کی گھاس پھوس کو جلا کر راکھ کر دے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے، اس کے حوالے سے اس کے مقاصد میں یہ بات شامل ہو جانی چاہیے۔ پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ خوف باطل کیا کہ ہے غارت کرے باطل بھی تو، کہ اس مصرے میں اس نے واضح کر دیا کہ مسلمان کو اپنے دل میں باطل کا خوف لانا ہی نہیں چاہیے۔ اس سبب سے نہیں لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بااختیار کیا ہے، اور وہ دنیا کی بہترین امت ہے، اور اس قدر بہترین امت ہے کہ وہ کفر طاقتوں کو ختم کرنے کا حوصلہ رکھتی ہے، کہ اسے تو باطل قوتوں کو مٹا دینا چاہیے، نہ کہ اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، نہ ہی گھبرانا چاہیے۔ مثلا ہمارے سامنے تاریخ کے انگنت واقعات کہ جس میں ہمیشہ مسلمانوں نے کفر طاقتوں پر فتح حاصل کی، کفر طاقتوں کو شکست سے دوچار کیا۔ مثلا سلطان علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ 15,000 مجاہدین کے ساتھ 6 لاکھ سلیمیوں کو لاکھوں چنے چبوائے تھے۔ اب ایک طرف 15,000 فوج ہے، دوسری طرف 6 لاکھ فوج ہے، تو صرف اس سبب سے کہ وہ باطل کے سامنے گھبرائے نہیں ہیں، ڈرے نہیں ہیں، بلکہ اس کی خاطر جو ہے وہ تمام تر انہوں نے قوتیں جو ہیں اختیار کی۔ پھر دیکھیں کہ ہمارے سامنے سلطان صلاح الدین کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ سلطان صلاح الدین نے 40,000 لشکر کے ساتھ متحدہ یورپ کے 8 لاکھ لشکر کو ایسی عبرت سکھائی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ سلطان صلاح الدین یہاں کی مخلوق نہیں ہے بلکہ آسمانی مخلوق ہے، کہ اتنی بڑی فوج کو ایک چھوٹے سے لشکر نے شکست سے دوچار کیا، تو یہ عام بات نہیں تھی۔ پھر ہمارے سامنے طارق بن زیاد کی مثال ہے کہ طارق بن زیاد جو ہے 8,000 فوج کے ساتھ 1 لاکھ ریڈک کے لشکر کے سامنے کھڑا ہوا، اور طارق بن زیاد نے اسے بھی شکست سے دوچار کیا کہ ایک طرف 8,000 فوج ہے، دوسری طرف 1 لاکھ فوج ہے، کہ کئی گنا زیادہ فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ پھر خلیفہ ہارون رشید کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ ابھی انہوں نے خلافت نہیں سنبھالی تھی، ابھی صرف شہزادے تھے، اور ایام شہزادگی میں ہی انہوں نے
پھر جنگ قادسیہ کی مثال، جیسا تھا نے خطاب باجوانہ نے اسلام پڑھا تھا، نظم پڑھی تھی سوری، تو اس میں ایک شعر آیا تھا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر لایا۔ تو جنگ قادسیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جنگ قادسیہ میں کس طرح کہ کئی 1,23,000 فوج جو ہے وہ شکست سے دوچار ہوئی، اور چند ہزار فوج نے جو ہے اسے میدان جنگ سے شکست پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اور ایک طرف دیکھیں کہ جو ایرانی فوج ہے اس کی قیادت جو ہے رستم کر رہا ہے، اور دوسری طرف معمولی سی فوج کی قیادت جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ تو ہمارے سامنے انگنت ایسی مثالیں ہیں کہ جس میں ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمان ماضی میں کبھی باطل قوتوں کے سامنے جھکے نہیں، بلکہ باطل قوتوں کو انہوں نے شکست سے دوچار کیا، کہ کبھی ڈرے نہیں ہیں، کبھی خوف زدہ نہیں ہوئے۔ تو شاید مسلمانوں کو یہی درس دے رہا ہے، یہی پیغام دے رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ مسلمان کسی موقع پر ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو، اور باطل کو خاطر میں نہ لائیں، بلکہ باطل قوتوں کے خلاف نبرد آسماں ہو جائے، اور ان کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا پر اپنی حاکمیت قائم کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد مومن کو اس دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ تمام قوموں کی نمائندگی کرے۔ پھر ہم نے جتنے بھی شعر شروع سے اس شعر تک پڑھے ہیں، اس کی تشریح میں ایک بات تو واضح تھی کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے، بہت سی خوبیوں کا وہ مالک ہے، اور اگر وہ ان خوبیوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لائے گا تو وہ ہر طرح سے رہبر بھی بن جائے گا، رہنما بھی بن جائے گا، اور سپہ سالار بھی بن جائے گا، اور دنیا کی قیادت جو ہے اس کے حصے میں آ جائے گی۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس میدان کے لیے تیار کرے، اس میدان کے لیے ہر طرح سے اپنے آپ کو اس میدان میں لے کر آئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گھبرانا شروع کر دے، دنیا کی جو آزمائشیں ہیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ تو اقبال کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم قوم ہے، مسلمان اس دنیا کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں کہ ماضی میں بھی مسلمان دیگر اقوام کو تحفظ دینے والا ہے، تو آج کیا ہوا ہے کہ وہ معمولی سی باتوں سے گھبرا اٹھتے ہیں، اور ایک ضرورت کے لیے دوسری اقوام کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں۔ انہیں تو یہ چاہیے کہ باطل قوتوں کو پوری طرح سے جھکا دیں۔ تو اس شعر میں شاعر نے واضح کر دیا ہے، اور اقبال نے واضح کر دیا ہے کہ مسلمان قوم اسی صورت میں سرخرو ہو سکتی ہے، اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ جب وہ اپنے اندر ایک عزم کی قوت پیدا کرے، اس میں حوصلہ ہو، اور دنیا کی قوم صفوں میں وہ پوری طرح سے شامل ہو جائے، اور دنیا کی جتنی بھی قیادت ہے اسی کے حصے میں آئے گی۔ لیکن شرط اس بات کی ہے کہ وہ اپنے اندر جو ہے تمام تر ارادوں کو بروئے کار لائے۔ مثلا اسی حوالے سے ہم نے ایک شعر لکھا تھا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ پھر اسی سے متعلق ایک شعر ہم نے کیا تھا کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں سر آدم ہے ضمیر کن فکا ہے زندگی۔ پھر ایک اور شعر اسی کے حوالے سے اور بڑا اس پر بڑا موضوع قسم کا شعر ہے کہ خیرات کی دولت پہ امیری کا گما کیوں مانگے ہوئے سورج سے سویرا نہیں آتا۔ اور اسی سے متعلق جو ایک
خوبصورت شعر ہے کہ ماں سوا اللہ کے لیے ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ تو آج کا جو لیکچر میں اختتام پذیر ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آپ سے آئندہ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ آپ کے لیے بے حد دعا۔